ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اس آیت مبارکہ میں دو رشتوں کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع تعلیم سے حاصل ہوتے ہیں۔ جب کوئی ان دو رشتوں کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابدی زندگی عطا فرماتا ہے۔ ابدی زندگی خیر وابقہ، اس زندگی سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جب تک کوئی اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی حکم وحی کی تعلیم میں، سنت میں ان دو رشتوں کے حصول میں کامیاب نہیں ہوتا، وہ جدا جدا ہے، علیحدہ علیحدہ ہے۔ جنتی جنت میں ہے اور وہ جہنم میں ہے۔ یہ جنتی کا وصال تب ممکن ہے جب کوئی فتبعونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ان دو رشتوں کا حصول کرتا ہے۔ کوئی نصیب والا ہے جو ان باتوں کو جانتا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرتا ہے۔ یہ بات جاننے کے قابل ہے کہ کتابیں پڑھنے سے علم حاصل نہیں ہوتا کہ کوئی کتابیں پڑھ لے تو اسے نکاح کا علم حاصل ہو گیا۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ نکاح کا علم حکم میں نکاح کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جب تو یہ کتابیں پڑھتا ہے اور حکم میں نکاح نہیں کرتا تو نکاح کا علم نہیں اسے حاصل ہوتا۔ اسی لیے اللہ پروردگار نے کیا فرمایا، حکم دیا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دے دیں کہ وہ فتبعونی آپ کی اتباع کریں۔ یہ کتابیں پڑھ کر آج جو عالم فاضل مفتی ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی جان پر تو ظلم کیا ہی کیا ہے، انہوں نے دوسروں پر بھی ظلم کیا ہے۔ کتابیں پڑھنے سے علم نہیں ہوتا، فتبعونی کی تعلیم حاصل کرنے سے علم ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے بندوں کی صحبت میں حکم کی تعلیم جو کہ سنت کی تعلیم ہے وہ حاصل کی ہے تو یہ فتبعونی کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے سائیں جی کی بھی اتباع کی ہے، اپنے بابے کی بھی اتباع کی ہے، اور بابے کی اتباع میں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ملی ہے۔ انہیں بابا بھی دوست ملا ہے اور بابے نے اپنا دوست بھی ان کا دوست بنا دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی نے اپنا دوست بنا لیا تو ابوبکر صدیق کے دوست بھی اپنے نبی رسول اللہ علیہ السلام کے دوست بنا لیے۔ اور جب تک کوئی یہ بات نہیں جانتا، کتابیں پڑھ کر وہ علم والا بن جاتا ہے، اور سب سے پہلے جہنمی یہی ہوتا ہے۔ کیوں کہ بن حرفوں کتاباں پڑھتا جا، تو اللہ اللہ کرتا جا۔ یہ بن حرفوں کتابیں جو ہیں نا، یہ اللہ کا بندہ پڑھاتا ہے۔ الفاظوں حرفوں والی کتابیں جو ہیں، یہ وہ کتاب نہیں جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ جس میں نہ شک و شبہ ہے اور نہ وہ کسی مخلوق نے پڑھائی ہے، وہ اللہ کے نبی کے دل پر نازل ہوئی ہے۔ فرمایا اللہ قلبی کا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظوں حرفوں والی کتاب نہیں تمہیں دی جا رہی، تمہیں حکم میں بتایا گیا ہے، تعلیم معلم علم الہی کا وارث بنایا گیا ہے، اور تمہیں کتاب اللہ پروردگار نے جو دی آپ کے دل پر اتاری گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتابیں پڑھ کر کسی کو کیا پتہ
کہ علم حاصل نہیں ہوتا، ورنہ کتابیں پڑھنے والے ان کو قرآن مجید میں گدھوں کی مثال سے یاد نہ کیا جاتا کہ جن گدھوں پر وزن لاد دیا جاتا ہے۔ فتبعونی تعلیم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ تعلیم وحی کی تعلیم ہے، یہ تعلیم حکم کی تعلیم ہے، جس حکم میں حلال و حرام جو ہے یہ فرض ہو جاتا ہے، یہ اس کی تعلیم ہے جسے ہم سنت کہتے ہیں۔ سنت ایک مسنون عمل ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی رائے ہے، اور ایک اللہ پروردگار کا حکم وحی ہے۔ وحی اور چیز ہے، وحی کی تعلیم اور چیز ہے۔ یہ جو دو چیزیں ہم میں اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے ہیں، یہ ایک قرآن مجید احکام اللہ ہے، اور ایک احکام اللہ کی تعلیم سنت رسول علیہ السلام ہے۔ یہ دین ہے۔ فتبعونی کے اندر دو رشتے ہیں، جب کوئی ان دو رشتوں کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے، قسم خدا کی، وہ نبی رسول علیہ السلام کے دوست کا دوست ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ نبی رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہم رفیق الاعلیٰ، میرا رفیق میرا دوست اللہ ہے۔ صحابہ اکرام جب نبی رسول علیہ السلام کے دوست ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا دوست اللہ بنا دیا، اللہ دے دیا۔ صحابہ اکرام جب نبی رسول کے دوست ہو گئے، اللہ تو دوست ہو گیا نا۔ صحابہ اکرام نے اپنے دوستوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بنا دیا۔ اہل بیت نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے دوستوں کو اپنے نبی رسول اللہ علیہ السلام کا دوست بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست کا ہمیں دوست بنا دیا۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے، یہ ہے سنت۔ الحب للہ والبغض للہ، جو ان دو رشتوں کو نہیں جانتا اسے کیا پتہ کس کے ساتھ بغض کرنا ہے اور کس کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ پاگل ہو گیا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ تو بغض کرے گا؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بغض کرے گا؟ نہیں نہیں، بس تو کتابوں کا پڑھا ہوا ہے۔ اگر تو اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم سے پڑھا ہوتا تو تعلیم پر عمل جب کرتا تو تجھے علم الہی حاصل ہو جاتا، پھر تجھے سارا پتہ ہو جاتا۔ کتابوں میں پڑھنے والا اور پڑھتا ہے اور علم دینے والا جو ہے وہ علم اور دیتا ہے۔ علم حقیقت ہے، کتابیں پڑھنا شاگرد ہے۔ جب تک علم حقیقت معلم ہی عطا نہیں کرتا اسے کیا پتہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ علم تو استاد سے ملتا ہے۔ دو رشتے، ایک رشتہ ہے اجنبی اور اجنبیہ کا، اور ایک رشتہ ہے اقربا کا۔ اجنبی اور اجنبیہ کو اپنا بنانا ہے اور اپنے دوست سے ملانا ہے، اور جو ہمارے دوست کا نہیں بنتا، صحابہ کا نہیں بنتا، اہل بیت کا نہیں بنتا، اللہ کے دوستوں کا دوست نہیں بنتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست نہیں بنتا، اللہ کا دوست نہیں بنتا، اس کے ساتھ بغض کرنا ہے، اسے اپنا دوست نہیں کہنا، بس اسے اپنا دوست نہیں کہنا۔ وہ اجنبی اور اجنبیہ ہے، اس کے ساتھ جب ملاقات کرنی ہے حکم میں کرنی ہے، بس حکم میں کرنی ہے۔ جو اس کا حکم ہے، جو میرا دوست ہے وہ تمہارا دوست ہے، جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے، یہ حکم ہے۔ ایک طرف حکم میں پردہ ہے اور ایک طرف حکم میں تعلیم کا حصول ہے۔ پردہ اجنبی سے ہے، اجنبیہ سے ہے، حکم کی تعلیم میں اقربا سے علم الہی ہے۔ یہ کب ملتا ہے؟ جب کوئی اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اور جب تک کوئی اس رشتے کے حصول میں، یہ دو رشتے کامیاب نہیں ہو جاتا، اسے نہیں پتہ کہ اس کی زندگی ضائع برباد ہو رہی ہے۔ جیسے وہ عبادت جانتا ہے،
وہ غیر عبادت ہوتی ہیں. جسے وہ اقربا جانتا ہے وہ غیر اقربا ہو جاتے ہیں. جو اس کا دوست ہوتا ہے وہ اسی کا دوست رہتا ہے، اور جو اس کا دوست اپنے دوست کا دوست ہو جاتا ہے، سائیں جی کا ہو جاتا ہے، اس طرح سلسلہ بسلسلہ چلتے ہوئے اللہ کے نبی کا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے. یہ ہے الحب للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو ابو جہل ابو لہب اور ہمارا دوست ہو جائے. اللہ کا دشمن ہو شیطان ہو ہمارا دوست ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دوستی نہیں ہے. دوستی اور چیز ہے، دوست اور چیز ہے. جب اجنبی اور اجنبیہ آپ کے دوست ہوتے ہیں تو حکم میں دوست ہوتے ہیں، بس تعلیم میں دوست نہیں ہوتے، حکم میں دوست ہوتے ہیں. جب آپ حکم پر عمل کرتے ہو، اجنبی اور اجنبیہ کے ساتھ حکم میں ملتے ہو، ایک دن آتا ہے وہ تمہارے دوست ہو جاتے ہیں. اور اگر دوست نہیں ہوتے تو دور ہوتے ہیں. اور جب کوئی ان کے ساتھ حکم میں نہیں ملتا، اجنبی کو اجنبی نہیں جانتا اور اجنبیہ کو اجنبیہ نہیں جانتا، یہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ دوستی کر رہا ہے. دوستی تو تب ممکن ہے جب اجنبی اور اجنبیہ یہ جو ایک رشتہ ہے اس کے ساتھ جب بھی ملے حکم میں ملے، حکم کے خلاف نہ ملے، حکم میں ملے. ایک طرف حکم میں پردہ ہے اور دوسری طرف حکم میں تعلیم ہے. جب تعلیم تب ملتی ہے کسی کو جب وہ پہلے حکم کو مانتا ہے. حکم کو ماننے سے کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے تمہارا دوست کر دے گا، کیونکہ تم اللہ کے لیے ملے ہو، اللہ کے نبی کے لیے ملے ہو، ان کے حکم میں ملے ہو. تعلیم میں تو اقربا کے ساتھ ملنا ہے، تعلیم میں تو اقربا کے ساتھ ملنا ہے، تعلیم میں تو نکاح جس کے ساتھ ہو اس سے ملنا ہے، تعلیم میں تو اپنے سائیں جی سے ملنا ہے، تعلیم میں تو صحابہ سے ملنا ہے، اللہ کے نبی سے ملنا ہے. اللہ سے ملنا فتح بیونی کا ذکر ہے. اور جو نہیں مانتا فتح بیونی کو اس کے ساتھ کیسے ملنا؟ حکم میں ملنا. حکم میں جو اللہ نے کہا ہے، جو اللہ کے نبی نے کہا ہے، اسے وہی کہنا ہے، وہی اسے رشتہ لگانا ہے. بڑھ چڑھ کر رشتہ لگانے سے وہ تم سے دور ہو جائے گا. حکم کو نہ چھوڑنا، مانتا ہے کہ نہیں مانتا. ہم حکم منانے نہیں آئے، ہم حکم میں اس کے ساتھ معاملہ کرنے آئے. بس حکم میں سنانا ہے، تعلیم میں منوانا ہے، محبت میں نہ سنانا ہے نہ منوانا ہے. محبت اللہ پروردگار کرتا ہے، پھر جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. یحببکم اللہ، وہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے جسے اس نے اپنا محبوب دوست بنا لیا ہے، تو اللہ کے جتنے دوست اس کے دوست ہو جاتے ہیں. اور جو اپنے دوست کا دوست بناتا ہے یہ ہے جو کہتا ہے وَلْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ مجھے اپنے دوستوں سے ملا دے، اپنے دوستوں سے ملا دے. کتابیں پڑھ کر علم والا دھوکے میں ہے. دھوکے میں اس لیے ہے کہ کتابوں میں صرف اگر کچھ آیا ہے تو صرف ایک بات آئی ہے. کتابوں میں جو کچھ آیا صرف ایک بات آئی ہے. اس کا ثبوت قرآن مجید ہے. قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں. قرآن مجید میں احکام اللہ آئے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو. تعلیم نہیں آئی. کتاب میں احکام اللہ آئے ہیں. اب قرآن سے بڑھ کر کون سی کتاب؟ کتاب میں پڑھ کر جاننے والا ایک بات جانتا ہے، حکم. اور اگر حکم پر بھی عمل نہیں کر سکتا تو بتائیے اس نے کیا جانا ہے؟ حکم پر عمل ہمیشہ حکم کی تعلیم سننے سے ہوتا ہے. کسی اللہ کے بندے کی صحبت ہی نہیں اس نے کی. پڑھ علم ہزار کتاباں عالم ہوئے بارے ہو، ایک عرف عشق دا پڑھن نہ جانن بلن پھرن بیچارے ہوں. اسے کیا پتا تو بے شک قرآن دا قاری ہیں، بے شک تو علم دے پیالے پیتے نے. جو کچھ بھی ہے جے دل تیرا ساجد نہیں، ایویں وقت نہ گواؤندا رہے. اور آپ کو پتہ ہے سجدہ کرنے کے کون قابل ہوا ہے؟ جس نے فتح بیونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی
تعلیم نماز کی حاصل کی ہے، وہ سجدہ کرنے کے قابل۔ کیا پڑھا اس نے؟ حکم پڑھے ہیں؟ کیا ادھر دنیا میں نکاح کا پڑھنے آیا ہے کہ نکاح کرنے کا آیا ہے؟ کتاب میں نکاح کرو ہے، کیسے کرو؟ یہ تعلیم ہے۔ نماز پڑھو، کیسے پڑھو؟ یہ تعلیم ہے۔ روزہ رکھو، کیسے؟ یہ تعلیم ہے۔ دنیا میں کیا کرنے تو آیا ہے؟ بھیجیا سی تینوں سوری خریدن نہیں، کمڑیا ہینگ اجوین دے ٹیر لا بیٹھو، کی جواب دیں گا اور شاہ تائیں اور جندی رقم خاک وچ ملا بیٹھو۔ تجھے تو اللہ نے اپنا دوست بنانے کے لیے بھیجا تھا، تجھے اپنا دوست بنایا تھا، تو نے آگے اپنے دوست کا دوست بنانا تھا۔ تجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ سائیں جی کتنی بار کہتے ہیں وہ دوست کا دوست بنایا کرو۔ جو فلسفہ ذہن میں ہوتا ہے، جو باتیں ذہن میں ہوتی ہیں، وہ کر کے اسے دیندار بنا رہا ہے۔ دینداری ہے نہیں، یہ دوستی ہے نہیں۔ دوستی تو تب ہے جب دوست کا دوست بن جائے، تب دوستی ہوتی ہے۔ دوستی تو یہ ہے نہیں۔ ہم اور آپ کیا کر لیں گے جب تک ہم اپنے بابے کا اسے دوست نہیں بنا دیتے؟ یہ دوست ہی وہ آگے دوست بنائے گا۔ دوست تو اس کا بنا نہیں، یہ آگے دوست کیا بنائے گا؟ اس نے اپنی دوستی پر بات ختم کری۔ وہ تیرا دوست ہے بھائی، میرا دوست تو نہیں ہے۔ تو جان، تیرا معاملہ جانے۔ اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو عام کر دیں، جو کہ دوستی کا سلسلہ ہے، محبت کا سلسلہ ہے، اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا سلسلہ ہے، ایک قیامت تک ہمیں قرآن ملا ہوتا اور ایک قیامت تک ہمیں سنت ملی ہوتی، ہمیں ارے گہرے نتو خیرے سے کیا معاملہ ہے؟ ہمیں تو اپنے معاملے سے معاملہ ہے۔ ہم تو اپنے دوستوں کا دوست بنائیں گے۔ ہے تو ایسے ہی ہے نا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ جب ہمارے سونا سائی رحمۃ اللہ علیہ حاجز کو ملے تو میرا وہی دوست رہ گیا جو میرے سونے سائی کا دوست ہو گیا، ورنہ حکم میں ہم ان سے ملتے ہیں، آج بھی ملتے ہیں۔ حکم میں اجنبی ہے تو اجنبی کے طور پر ملتے ہیں، اور اجنبیہ ہے تو اجنبیہ کے طور پر ملتے ہیں۔ حکم میں مل رہے ہیں ان کے ساتھ، پردہ ہے نا، پھر حکم ہے نا، جو حکم محبوب دے گا ہم وہ کریں گے۔ دوری ہے نا، دوست ہوتا ہمارا تو ہمارے دوست کا دوست ہوتا، قربت ہو جاتی، اقربا ہو جاتے ہیں۔ ہم تو یہ رشتہ لینے آئے ہیں کہ پہلے رشتے میں جو کہ اجنبی اور اجنبیہ کا رشتہ ہے، اس کے ساتھ حکم میں ملتے ہیں، اور دوسرا رشتہ اقربا کا ہے، اس کے ساتھ ہم تعلیم میں ملتے ہیں، محبت میں ملتے ہیں، رحمت میں ملتے ہیں، حقیقت میں ملتے ہیں۔ ہم ہوتے ہیں اور وہ ہوتا ہے، وہ ہمارا دوست ہے اور ہم اس کے دوست ہیں۔ دوستی لگا کے کوئی دیکھ لیں، دوست کے ساتھ بھی دوستی نبھانا اللہ محبتوں میں خود دے دیتا ہے۔ ہم کب اس قابل ہیں؟ پھر وہ محبتیں کرتا ہے کہ فتح بھی یوں نہیں کیا نا ہم نے، پھر وہ محبتیں کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، جو دوست کے ساتھ دوستی نبھانی ہوتی ہے اس کی وہ عطا کرتا ہے۔ ہم کب دوستی نبھانے کے قابل؟ یہ تو ہمارا دوست ہے کہ ہم نے اپنے دوست کا دوست بنایا ہے۔ ہمارا دوست ڈاڈا ہے، ماشاءاللہ بڑا دوست ہے ہمارا، وہ کرنے کے قابل ہے۔ وہ اپنے دوست کے بارے میں جو کہتا ہے نا، پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ دوست کہتا ہے وہ پیچھے شہید ہو جانے والا، اسے نہیں پتا ہوتا، یا پتا ہوتا اللہ بہتر جان، وہ پیچھے آ رہا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا ہے، اللہ پاک نے اسے دوبارہ زندہ فرما کر واپس بھیج دیا، جا بھائی۔ کیوں؟ میرے صدیق نے کہہ دیا ہے، اللہ اکبر، میرے صدیق نے کہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا بندہ صدیق ہو اور اس کی بات ادھر ادھر ہو جائے؟ اور آج کل کے جھوٹوں کا یہ عالم ہے، بڑے بڑے سچے بنتے ہیں، قسم خدا کی رج کے جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ مرزا قادیانی جیسے ہیں، اور بھی مرزا ہمارے پاکستان میں بڑے ہیں۔ لعنت چاروں طرف سے برس رہی ہے۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نعوذ باللہ منہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا اپنوں نے کیا تھا، اپنوں نے کیا تھا۔ لعنت اس بات پر بھی ہے کہ تو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام کے دشمنوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، قرآن کے خلاف، یہ سب کے خلاف انہوں نے کیا تھا ادھر، تو وہ بات تھی ادھر سارے مسلمان علماء فضلاء
صحابہ اللہ کے نبی کی تعلیم کے خلاف وہ سارا تجھے کہہ رہے ہیں. جب مت ماری جاتی ہے بندے پر، لعنت خدا کی برستی ہے، تو پھر جو برس رہی ہوتی چاروں طرف سے وہی لعنت برستی ہے. دو رشتے ہیں، ان دو رشتوں کا حصول کتابیں پڑھ کر نہیں ہوتا، کتابیں پڑھ کر نہیں ہوتا، فتابعونی حکم کی تعلیم حاصل کرنے سے یہ دو رشتے، ان دو رشتوں کا حصول ہوتا ہے. کبھی اسے بھولنا نہ، اس بات کو دہراتے رہنا اپنے باطن میں، ورنہ وقت آیا ہے، وقت چلا جائے گا، اور جب کسی کا وقت چلا جاتا ہے پھر اس کے ہاتھ وہی رہ جاتا ہے، وہی آتا ہے جو اس نے کمایا ہوتا ہے، بنایا ہوتا ہے. کمائی اس کے عمل ہے، بنایا وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے دیا ہے، پہلا حکم دیا ہے، اس نے وہ بنایا ہے. کس میں بنایا ہے؟ حکم کی تعلیم سنت میں بنایا ہے. جب کسی کو یہ ملتا ہے تو یہ بنایا مال اس کا ہے. جیسے دنیا میں کمائی کرتا ہے تو مال اس کا ہوتا ہے، یہ بنایا مال اس کا، جسے علم کہا جاتا ہے، علم الہی کہا جاتا ہے. اپنے آپ کو ہوشیار کرو، اپنے آپ کو بیدار کرو. اس جوانی پر، اس دنیا کی عارضی زندگی پر ہرگز نہ جانا، یہ کچھ نہیں ہے. بیمار ہے تو کچھ نہیں ہے، صحت مند ہے تو کچھ نہیں ہے، کچھ بھی ہے اس عارضی میں اللہ جانتا ہے، کچھ نہیں ہے. آپ اپنے کام میں لگے رہیں، آپ اپنے کام میں لگے رہیں. یہ دو رشتے ہیں، ان کے حصول میں کامیاب ہو جائیں. اللہ جانتا ہے یہ سارا کچھ نہیں ہے. آپ کو اللہ جب اپنا علم دے گا تب پتہ ہوگا کہ آپ جو کہو گے وہی ہوتا چلا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ محبت میں سارا سامان آپ کے لیے اب کر دیا ہے کہ آپ کو علم عطا کیا ہے. علم بڑی دولت ہے، علم کے بغیر زندگی نہ گزارنا. جو معلم کے ساتھ نہیں ہے، جتنا وہ دور ہے اتنا اسے علم اس لیے نہیں ملتا کہ نکاح ہو جانے کے بعد عورت جو نکاح میں آئی، جتنی وہ دور مرد سے رہتی ہے اتنے وہ لمحات نکاح کی تعلیم کے اس سے دور ہوتے ہیں. کوئی نصیب والا اس بات کو جانتا ہے. حکم میں حجت ہے، بتانا ہے. تعلیم جب کوئی لیتا ہے لمحہ ساتھ ہوتا ہے تو پھر تعلیم کی بات ہوتی ہے، اقربا کی بات ہوتی ہے. دوست اپنے دوست کی بات کرتا ہے، اللہ نبی رسول کی بات کرتا ہے، اپنے سونا سائیں پیر و مرشد کی بات کرتا ہے. ہر کوئی اپنے دوست کی بات کرتے کرتے اپنے اصل دوست کی طرف پہنچتا ہے. اصل دوست ہمارا کون ہے؟ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب اللہ اللہ کا دوست ہے، اور حبیب اللہ علیہ السلام نے اپنے دوست جو ہیں اللہ اسے ہمارا دوست بنایا ہے، جو کہ صحابہ اکرام اہل بیت قیامت تک آنے والے تمام اللہ تعالیٰ کے نبی پر ایمان رکھنے والے اولیاء اللہ ان کو دیا ہے. عطا بڑی ہے. کتابیں پڑھ کر علم نہیں ہوتا. جب بھی کسی کو علم حاصل ہوتا ہے تو نبی رسول علیہ السلام کی اتباع تعلیم اس نے حاصل کی ہوتی ہے، حکم کی اور حکم کی تعلیم کی، تب اسے اللہ علم الہی عطا کرتا ہے. دنیا میں دو رشتے یاد رکھنے کے قابل ہیں. ایک اجنبی اجنبیہ کا رشتہ ہے. اجنبی اجنبیہ جو بھی آئے آپ کے پاس واقف نہیں ہے، وہ اس سے ملاقات صرف حکم میں کرنی ہے. یہ نہیں کوئی آگے کہتا ہے میں تیری بیوی ہوں تو اس سے ملاقات کر لینی ہے، میں تیری مریدنی ہوں اس سے ملاقات کر لینی ہے، میں مسکین ہوں، میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، میں یتیم ہوں اس سے ملاقات کریں. نہ حکم میں اس کی تعلیم اسے دینی ہے. ملاقات ہوتی لینا دینا، لینا دینا اسے ہرگز نہیں کرنا. جو لینا دینا کرنے پر آ جاتا ہوتا اجنبی ہے، تو اجنبی کے ساتھ لینا دینا کرنا جائز نہیں ہے، اقربا کے ساتھ کرنا ہے. آج کل تو ادھر حال ہو گیا جان بچانے کے لیے اسے جان بچانے کے لیے لقمہ دیا جا سکتا ہے، لیکن راہ چلتے گر جاتے ہیں، ایسے ایسے کر کے خون نکالتے ہیں جیسے موت آنے لگی ہے. پیسے ویسے لے کے جا کے پھر نشہ کرنا شروع کر. نہیں، واقف نہیں ہے ہمارا. زیادہ تو اٹھا کر ہسپتال چھوڑا. اور جب اتنا وہ بیمار ہے گھر سے کیوں نکلا؟ جب اتنی وہ عورت معصومہ ہے، بالغہ ہے، جوان ہے، مات اس کی ماری گئی ہے، غیر محلے میں جا کے مانگ رہی ہے. کیا اس کا محلہ مر گیا ہے؟ محلے والے تو سارے جانتے. بس بات یہ ہے کہ اقربا سے ملاقات تعلیم میں کرنا ضروری ہے، اور اجنبی اجنبیہ ناواقف کے ساتھ ملاقات کرنا صرف حکم میں ہے، حکم کے علاوہ نہیں. وما توفیقی الا باللہ.